انگلش گرامیرین چینل ہم بیان کرتے ہیں تفصیل ایسی کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ دیکھتے رہیں، جانتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ گھر بیٹھے بٹھائے آپ انتہائی باکمال انگلش گرامیرین بن جائیں گے۔ انگلش گرامر کا ہر ٹاپک انتہائی آسان لفظوں میں صرف آپ کے لیے، ہندی میننگ، اردو میننگ کے ساتھ۔ آپ کا چینل انگلش گرامیرین چینل، کائنڈلی گیو اے بگ تھمز اپ۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی گرامر کے ایشو پہ ہر امپورٹنٹ ویڈیو کا فوری نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ آئیے سمجھیں از ٹو، آر ٹو، ایم ٹو ورسز ہیز ٹو اینڈ ہیو ٹو، ان میں کیا ڈفرنس ہے، ان کا استعمال کب کیا جاتا ہے۔ تو جان لیں پریزنٹ ٹینس میں جب بھی کوئی کام ہم اپنی مرضی، شوق، ارادے، معلومات یا پروگرام کا اظہار کرنا ہو تو اس وقت ہم از ٹو، آر ٹو، ایم ٹو والی بناوٹ ہم استعمال کریں گے۔ جیسے مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس میں ہمارا ذوق اور شوق اور مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، اخلاقی ذمہ داری کی وجہ سے ہماری محبت، ہماری رضامندی، ہماری آمادگی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسے ڈرامہ دیکھنا ہے، ڈرامہ بھی لوگ شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ سارے کام اپنی شوق، مرضی، ارادے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ان فقرات میں از ٹو، آر ٹو، ایم ٹو اور ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آئیے چلتے ہیں ہیز ٹو اور ہیو ٹو کے استعمال کی طرف۔ ان کے ساتھ بھی ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پریزنٹ میں جب بھی کوئی کام جس میں کوئی مجبوری ہو یا کوئی فرض یا اوبلیگیشن ہو یا ایسا حکم جسے ہر حال میں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتا ہے، اس وقت ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں۔ جیسے انہیں صبح سویرے سکول جانا پڑتا ہے۔ اب وہ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ ان بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے۔ سکول پڑھائی کے لیے، پنکچول رہنے کے لیے، بر وقت پہنچنے کے لیے انہیں صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، چاہے ان کے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اس ذمہ داری کی وجہ سے جو کہ ان کو نبھانی پڑتی ہے، چاہے مجبور ہو کے نبھائیں، تو اس لیے یہاں پر ہیز ٹو اور ہیو ٹو کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سزا سے بچنے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی بھی شوق سے، مرضی سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، لیکن جھوٹ ہمیشہ مجبوری میں بولا جاتا ہے، تو لہٰذا سزا سے بچنے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ سمری آف دس پیج یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انفینٹ والا مصدری کام جس میں جاننا، کرنا، سونا، رونا، بھاگنا، پڑھنا، لکھنا، اگر یہ کام ہماری اس میں مرضی شامل ہے، ارادہ شامل ہے، تو اس میں ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو اس وقت از ٹو، آر ٹو اور ایم ٹو کا استعمال کریں گے۔ اگر وہی کام کسی مجبوری کے تحت کرنا پڑتا ہے، کوئی اوبلیگیشن ہے یا کوئی فریضہ ہے یا کوئی ڈیوٹی ہے، تو اس وقت ہیز ٹو اور ہیو ٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید چلتے ہیں ان کی ایگزامپلز کی طرف۔ تو سب سے پہلے از ٹو، آر ٹو اور ایم ٹو کی ایگزامپلز سے ہم اس کی ایکسپلینیشن جانتے ہیں۔ مجھے جلدی اٹھنا ہے، اس میں میرا شوق بھی شامل ہے، میری مرضی بھی شامل ہے۔ میں نماز کے لیے بھی اٹھ سکتا ہوں، واک کے لیے بھی اٹھ سکتا ہوں۔ اگر میری مرضی شامل ہے، میری آمادگی شامل ہے، تو اس کی انگلش یوں ہوگی آئی ایم ٹو گیٹ اپ ارلی۔ اسے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اس میں بھی اس کی مرضی، آمادگی اور رضامندی اور شوق شامل ہے۔ لہٰذا ہی از ٹو سرو ہز پیرنٹس، یعنی ایک تو اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہتا ہے، دوسرا اپنے پروگرام سے آگاہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر معاملہ مجبوری کا ہو، اوبلیگیشن کا ہو، ڈیوٹی کا ہو، حکم کا ہو، اتھارٹی کا ہو، جس کو ہم اپنا رہے ہیں، وہ اپنانا ہماری مجبوری ہو، اس وقت ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو کی ترکیب کا استعمال کریں گے، حالانکہ یہ بھی پریزنٹ ٹینس میں فقرات ہوں گے۔ مثال کے طور پر مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر اٹھنا پڑتا ہے یعنی کہ میں مجبوراً اٹھ رہا ہوں، میرے اٹھنے کی مرضی نہیں ہے، میری آمادگی نہیں ہے، میرا شوق نہیں ہے، لیکن کسی فرض کو نبھانے کے لیے یا کسی حکم کی تعمیل کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ لہذا یہاں پر اب آئی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آئی، وی، یو، دے پلورل ہونے کی صورت میں ہم ہیو ٹو کا استعمال کریں گے، ساتھ فرسٹ فارم آف دا ورب لگائیں گے۔ اور ماں کو اپنے بچوں کو پالنا پڑتا ہے، دا مدر ہیز ٹو برنگ اپ ہر چلڈرن، یعنی بچوں کی پرورش کرنا اس ماں کی مجبوری ہے، یا تو سر پہ میاں کا سایہ نہیں رہا،
یا وہ بیماری کے باعث اس کا میاں پیسے کمانے کے قابل نہیں ہے، لہذا اب اس عورت کو بچوں کی نگہداشت کے لیے، تربیت کے لیے، کفالت کے لیے خود کام کرنا پڑتا ہے، جو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ لہذا یہاں پر ہم ہیز ٹو کا استعمال کریں گے۔ ہی، شی، اٹ اور سنگولر کے ساتھ ہیز ٹو کا استعمال کریں گے مجبوری کی صورت میں، اور آئی وی یو دے پلورل کے ساتھ ہیو ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پاسٹ کی طرف۔ یہی معاملہ پاسٹ میں بھی اس طرح کیا جائے گا۔ واز ٹو، ور ٹو کا استعمال کیا جاتا ہے ورسز ہیڈ ٹو۔ ان کے ساتھ بھی فرسٹ فارم لگائی جائے گی، جب یعنی کہ ٹو کے ساتھ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا ماضی میں اگر کوئی کام جس میں مرضی، شوق، ارادہ، معلومات یا پروگرام کا اظہار ہو تو اس بناوٹ کا استعمال کریں گے۔ مثلاً استاد نے بچوں کو پڑھانا تھا، استاد اپنی مرضی اور شوق سے سمجھتا ہے کہ مجھے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ علی نے پہلی پوزیشن لینی تھی، علی کا ارادہ ہے، علی کا اپنا شوق ہے، کوئی جبر یا مجبوری نہیں ہے۔ ان بچوں نے دودھ پینا تھا، ان بچوں نے دودھ پینا تھا اپنی غذائی ضرورت کی، اپنے شوق کی وجہ سے یا اپنی روٹین کی وجہ سے۔ ان تمام صورتوں میں پاسٹ میں یعنی زمانہ ماضی میں اگر کوئی کام جو مصدری کام جس میں کھانا، رونا، سونے کا اظہار ہو، مجبوری نہ ہو، اس میں ابلیگیشن نہ ہو، اس میں کوئی حکم نہ ہو، بندے کی اپنی مرضی اور دلچسپی شامل ہو، تو پھر واز ٹو اور ور ٹو کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہیڈ ٹو کی اگر بات کریں تو یہ بھی زمانہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ایسا کام جس میں کوئی فرض ہوتا ہے یا ایسا حکم جسے ہر حال میں پورا کرنا ہماری مجبوری ہو، یعنی کہ ہیڈ ٹو کا استعمال کریں گے۔ مثلا مریض کو کڑوی دوائی پینی پڑی، مریض پینا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے، شفا کی وجہ سے اس کو کڑوی دوائی پینا پڑ رہی ہے۔ احمد کو لاہور جانا پڑا، چاہتے ہوئے بھی جانا پڑ گیا ہے۔ اسی طرح غریبوں کو بارش میں بھیگنا پڑتا تھا، کہ بھیگنا پڑا کہ چھت نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ سارے کام مجبوری کو شو کر رہے ہیں۔ تو جس کام میں مجبوری شامل ہو، جس کام کو نہ چاہنے کے باوجود بھی ہمیں برداشت کرنا پڑے، ہمیں پورا کرنا پڑے، نبھانا پڑے، زمانہ بھی ماضی کا ہو یعنی پاسٹ کا ہو، تو اس وقت ہم ہیڈ ٹو کا استعمال کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے واز ٹو، ور ٹو پلس ورب فرسٹ فارم، ہم ان کی اگزامپل پہ غور کرتے ہیں تاکہ مزید ہمیں اس کنسیپٹ کی وضاحت ہو۔ مجھے فجر کی نماز پڑھنی تھی، تو یہ اس نے ایک اپنا ارادہ بتایا، اپنی پلاننگ بتائی، اپنا کام بتایا۔ آئی واز ٹو سے مائی فجر پریئر، یعنی ایک تو میں اپنی مرضی سے نماز پڑھنا چاہتا تھا، دوسرا میں اپنے ارادے سے آگاہ کر رہا تھا۔ انہیں رات جلدی سونا تھا، دے ور ٹو سلیپ ارلی ایٹ نائٹ، صرف یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے رات کو جلدی سونا تھا، اس بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم ہیڈ ٹو کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے، مگر اس میں کوئی مجبوری ہوتی ہے، جو ماضی کے کسی کام میں جو مجبوراً ہمیں قبول کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پرفارم کرنا پڑ رہا ہے، اس کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسے رات دیر تک جاگنا پڑا، یعنی کہ وہ جاگنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کوئی امتحانی مجبوری ہو سکتی ہے، ڈیوٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کا حکم ہو سکتا ہے، کوئی فریضے کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو اس کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ہی ہیڈ ٹو ویک اپ لیٹ ایٹ نائٹ، رات دیر تک اس کو جاگنا پڑ رہا ہے۔ سائم کو اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی، سائم ہیڈ ٹو لیو ہز اسٹڈیز، حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یعنی کہ مجبوراً اس کو یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ ایک تو مجبوری بھی ہے، دوسرا یہ پاسٹ ٹینس کو ظاہر کرتا ہے، لہذا یہاں پر ہیز ٹو، ہیو ٹو کی بجائے یہاں پر آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، تمام سبجیکٹس کے ساتھ، تمام پروناؤنس کے ساتھ ہیڈ ٹو اور ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں ہی ہم چلتے ہیں مستقبل کی طرف۔ فیوچر میں بھی وہی سیٹ اپ اسی طرح موجود ہے۔ اگر مستقبل میں ہمیں کام میں مرضی، شوق، ارادہ، معلومات یا پروگرام کا اظہار کرنا ہو تو اس حد تک ہم کس بناوٹ کو فالو کریں گے؟ ہم شیل بی ٹو اور ول بی ٹو ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے۔ جیسے آپ کو سچ بولنا ہوگا، سچ بولنا چاہیے، اسے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں متوازن غذا لینی ہوگی، تو یہ کام سارے اپنی دلچسپی، مرضی، شوق اور ارادے کے ہیں۔ جبکہ اگر مجبوری والے بناوٹ کی طرف جائیں تو اس میں شیل ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو دونوں تراکیب کے ساتھ یاد رکھیں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ ان سے پہلے ٹو کا استعمال ہوا۔ لہذا زمانہ مستقبل میں کوئی کام جس میں مجبوری، فرض یا ایسا حکم جسے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہو تو
تو پھر اس صورت میں ہم شیل ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو کا استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں شیل کا استعمال آئی اور وی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ باقی جتنے بھی ہیں دے، یو، ہی، شی، اٹ، سنگولر، پلورل سب کے ساتھ ول بی ٹو یا ول ہیو ٹو کا استعمال کریں گے۔ جیسا کہ ہم یہاں سیکھ چکے ہیں شیل بی ٹو، ول بی ٹو یہ ہم مرضی اور رضامندی کی صورت میں کرتے ہیں۔ اگر فیوچر میں کسی مجبوری کو ظاہر کرنا ہو، اتھارٹی کو ظاہر کرنا ہو، حکم کو ظاہر کرنا ہو، اس وقت شیل ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر اسے ہمارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، فوج میں آپ کو بال کٹوانے ہوں گے، تمہیں رونا ہوگا۔ یہ سارے کام ایک فرض کے ساتھ، ڈیوٹی کے ساتھ، آبلیگیشن کے ساتھ ہمیں اپنانے پڑتے ہیں، چاہے ہماری خواہش ہو چاہے نہ ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے شیل بی ٹو اور ول بی ٹو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آئی وی کے ساتھ شیل بی ٹو لگے گا، اور یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر پلورل کے ساتھ ول بی ٹو لگے گا۔ ایسے کام جو فیوچر میں ہوں، کرنا، سونا، رونا، کھانا، پینا، پڑھنا، پڑھانا، لیکن ان میں ہماری رضامندی، ہماری دلچسپی، ہمارا شوق، ہماری آمادگی شامل ہو، اس وقت ہم شیل بی ٹو اور ول بی ٹو۔ فار ایگزامپل ہمیں یہ امتحان دینا ہوگا، وی شیل بی ٹو ٹیک دا ایگزام، یعنی اس امتحان کو دینا ہماری مرضی اور اپنا شوق ہے، ہم بس اپنے ارادے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسے شام کو ہاکی کھیلنی ہوگی، شی ول بی ٹو پلے ہاکی ان دا ایوننگ، یعنی کوئی فرض، مجبوری یا حکم نہیں ہے، البتہ وہ اپنے شوق اور چاہت اور ہابی سمجھ کے شام کو ہاکی کھیلتا ہے۔ اس کا اظہار وہ کر رہا ہے کہ اسے شام کو ہاکی کھیلنی ہوگی۔ جہاں تک مجبوری کی بات کریں تو اس میں شیل ہیو ٹو، ول ہیو ٹو یہ بناوٹ فالو کی جاتی ہے۔ آئی وی کے ساتھ شیل ہیو ٹو اور فارم ساتھ ورب کی فرسٹ فارم ہی لگے گی، جبکہ ول ہیو ٹو یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر پلورل سب کے ساتھ ول ہیو ٹو کا استعمال کریں گے۔ مجھے 3 بجے تک جاگنا ہوگا، مجبوری ہے، آئی شیل ہیو ٹو ویک اپ ٹل 3 AM، یعنی دیر تک جاگنے کی میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور یہ فریضہ ہر حال میں مجھے انجام دینا ہوگا، میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری کی وجہ سے 3 بجے تک مجھے جاگنا ہوگا، اس لیے یہاں پر شیل ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو لگایا گیا ہے۔ اگر اس میں ہمارا شوق، ہماری مرضی، ہماری پسند، ہماری آمادگی شامل ہوتی تو پھر ہم شیل ہیو ٹو، ول ہیو ٹو نہ لگاتے، بلکہ شیل بی ٹو اور ول بی ٹو کو فالو کرتے۔ مزید مجبوری کی مثال ایک اور لیتے ہیں، اس بیمار لڑکے کو میچ کھیلنا پڑے گا، بیمار ہونے کے باوجود حالات کا تقاضا ہے، کسی بھی وجہ سے اتھارٹی کا حکم ہے، اس کو میچ کھیلنا پڑ رہا ہے، لہذا اس بیمار لڑکے کو میچ کھیلنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے، تو مجبوری میں شیل ہیو ٹو، ول ہیو ٹو لگاتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ سنگولر ہے تو یہاں پر ول ہیو ٹو لگے گا، دا ال بوائے ول ہیو ٹو پلے میچ۔ امید ہے وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ ہم نے مرضی والے فقرات بھی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر میں بیان کر دیے، اور مجبوری والے فقرات بھی ہم نے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر میں ان کی وضاحت کر دی ہے مثالوں کے ساتھ۔ مزید کوئی اگر کویسچن آپ کے مائنڈ میں ایسا آئے تو لازمی کمنٹ باکس میں اس کو مینشن کریں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔